فلم مولدووا کے جنگ سے متاثرہ علاقے میں واقع ہے، جہاں ملک کو تباہی میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک خاص طور پر ظالم حملے کے بعد ایک امریکی سولجر جس کا نام ڈیوس ہے اپنی ٹیم سے الگ ہو جاتا ہے۔ بیک اپ کا انتظار نہیں کر سکتے ہوئے وہ اکیلا ایک عمارت میں داخل ہوتا ہے اور اپنی ہائی پرسپیکٹرل تصویری عدسے پہن لیتا ہے۔ اندر وہ کئی مردہ جسموں کا سامنا کرتا ہے جو منجمد نظر آتے ہیں۔ گہرائی میں جاتے ہیں، اسے ایک راضی، شفاف، انسان نما روح دکھائی دیتی ہے جو عام ننگی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ڈیوس سب کچھ جو وہ دیکھتا ہے 20 پر واپس بھیجتا ہے، لیکن پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ روح ان کے جسم سے بڑی سرعت سے گزر جاتی ہے اور اس کی جان لے لیتی ہے۔ اگلی سین میں ہمیں مارک کلائن نام کے ایک تحقیق کار کا تعارف ہوتا ہے جو ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ڈارپا کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کئی ترقی یافتہ جنگی سامان جیسے ہائی پرسپیکٹرل تصویری عدسوں کا اختراع کیا ہے اور حال ہی میں ایک نئی ایجاد موجوں کا استعمال کر کے مادہ کو تباہ کرنے والا آلہ پر کام کر رہا ہے۔ مارک یہ نئی ترقی کو سینئر افسران کے سامنے پیش کرتا ہے جو اسے انسانوں پر ٹیسٹ کرنے کا کہتے ہیں ممکنہ فوجی استعمال کے لیے۔ اس کے بعد مارک کو مولدووا بلانے پر بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی اختراع کی ہوئی عدسوں سے کی گئی فج کا جائزہ لے سکے۔ بعد میں وہ مولدووا میں ایک US فوجی ہوائی اڈے کی کیمپ پر پہنچتا ہے جہاں وہ جنرل اورلینڈ اور CIA افسر فرین میڈیسن سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اسے سینسیٹو کمپارٹمنٹڈ انفارمیشن فیسلٹی کی طرف لے جاتے ہیں اور ڈیوس کی موت سے پہلے ریکارڈ کی گئی فج دکھاتے ہیں۔ فج کا جائزہ لینے کے بعد اورلینڈ مارک کو بتاتے ہیں کہ وہ نے پچھلے 3 ہفتوں میں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اسی طرح ایتوپسی کی رپورٹس کے مطابق مقتولین کے اندرونی اعضاء منجمد نظر آ رہے تھے، بڑھئے اور جل رہی جلد موجود تھی۔ فرین کا خیال ہے کہ یہ نظریہ مقامی دہشت گرد جو ترقی یافتہ کموفلیج پہن رہے ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن مارک شکی ہے۔ یہ تصاویر کو صاف کرنے اور انہیں پہچاننے کے لیے اورلینڈ مارک اور فرین کو ڈیلٹا فورس کے ایک ٹیم کے ساتھ میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ روحوں کی بہتر تصویر حاصل کرنے کے لیے مارک اپنا بہترین ہائی پرسپیکٹرل کیمرہ ایک فوجی ٹرک پر ماؤنٹ کرتا ہے۔ پہلے تو سولجرز کو مشین گن سے کیمرے کے بدلے میں خوشی نہیں ہوتی، لیکن مارک کے پرانے دوست کیپٹن کابیرا اپنی ٹیم کو ڈانٹتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مارک ہی ان کی تمام ترقی یافتہ وہ بوہے کے پیچھے ہے۔ اگے چل کر کیپٹن اپنی فوج کو اپنی مشورے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ ایک 5 منزلہ بند عمارت میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں ان کی مفقود ہونے والی یوٹا ٹیم کی تلاش ہوگی۔ پچھلے دن سے الفا تمام بچانے کے لیے محافظت کرنے کا ہدف۔ مزید اس نے ٹیم کو ہدایت دی کہ وہ وہاں کوئی بھی غیر معمولی باتوں کو منسوخ کر دیں۔ بریفنگ کے بعد ڈیلٹا فورس ٹرکوں میں روانہ ہو گئی۔ مقصد پر پہنچنے کے بعد مارک، فرین اور کیپٹن کابیرا ٹرک میں رہتے ہیں تاکہ وہ باقی فوجیوں کے ہیلمٹ کیمرے کی فیڈز کو نگرانی کر سکیں جبکہ باقی فوجیان ہیں۔ اندر جاتے ہی انہوں نے یوٹا ٹیم کے رکن مردہ حالت میں پائے، ساتھ ہی دہشت گرد بھی۔ چوتھے منزل پر پہنچنے کے بعد مارک کو حرکت محسوس ہوتی ہے اور انہوں نے سولجرز کو اس رخ میں ہدایت دی جاتی ہے۔ جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو انہوں نے ایک اولٹا ہوا نہا پائی جس کے نیچے یوٹا ٹیم کے سارجنٹ کمسٹوک موجود ہوتے ہیں جو ابھی زندہ ہے۔ کمسٹوک رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے جسم 5ویں منزل پر ہیں۔ اس کے بعد فوجی لوگ 5ویں منزل کا تحقیق کرنے جاتے ہیں جہاں سے ان میں سے ایک کو وہی روح دکھائی دیتی ہے۔ اس نے اس پر فائر کھولا لیکن روح کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ جوابی حملہ کرتی ہے جس سے فوجی ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیپٹن کابیرا باقی ٹیم کو ہنڈولا کرتے ہیں جو صحت مند انداز سے اس علاقے میں چلتے ہیں صرف اس روح کے ہاتھوں ایک ہی دینے کے بعد۔ فوجیان ایک دوسرے کی موت دیکھتے ہیں۔ مارک فرین سے بولتے ہیں کہ فوری طور پر ماموریت منسوخ کرنے کی ہدایت دیں۔ فرین میں تردید کرتی ہیں کہ وہ خالی ہاتھ لوٹ نہیں سکتے۔ جواب میں مارک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یقینی طور پر واپس خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں۔ کچھ اور فوجیوں کی موت کے بعد کیپٹن کابیرا آخرکار ٹیم کو واپسی کا حکم دیتے ہیں اور فوجیان خطوط سے باہر نکلنے کے لیے رسیاں استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت مارک گاڑی کی چھت پر جاتا ہے اور اپنا کیمرہ وہاں دھرتا ہے جہاں فوجی حملہ کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ واضح تصویر روح کا کیپچر کرتا ہے جس میں ایک انسانی شکل ہوتی ہے اور اس کا چہرہ بھی انسان جیسا ہوتا ہے۔ جب مارک کیپٹن کو اس معلومات کا اطلاع دیتا ہے تو کابیرا فوراً گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور ایک راکٹ لانچر کو روح پر فائر کرتے ہیں۔ البتہ اس کا اس اینٹی کو کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ جوابی حملہ کرتی ہے اور کیپٹن کو قتل کر دیتی ہے۔ روح پھر عمارت سے باہر نکل رہی فوجیان کو قاتل کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے کچھ انہیں سرجنٹ کمسٹوک سمیت کسی طرح ٹرک میں داخل ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کے واپسی راستے میں مارک کمسٹوک سے پوچھتا ہے کہ وہ نے کیا دیکھا۔
آخری والا بیان کرتا ہے کہ اس نے کچھ دیکھا، کچھ منجمد پردہ جو ان کے ٹیم کے اراکین سے گزرتا ہے اور ان کی جانیں لے لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید معلومات بتا سکے ان کی ٹرک کو کچھ لینڈ مائنز سے ٹکر گئی ہیں جس سے یہ پلٹ گئی۔ کومسٹوک نے اس حادثے میں سر پہ چوٹ لگا لی اور بدقسمتی سے وہ فوت ہو گئے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ مارک اپنے ہائی پرسپیکٹل کیمرے کو واپس لانے پر توجہ دیتے ہیں۔ گروپ پھر ایک خالی ویران گودام کی طرف جلدی کرتا ہے۔ آخر کار وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کے حملہ آور دہشت گرد نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہو سکتے ہیں اور ان کو ان کی فوجی جدوجہد سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب اکثر فوجیوں کے ہیلمٹ کیمرے تباہ ہو چکے ہیں، مارک اپنے بڑے کیمرے کو گودام کے باہر کی سڑکوں پر مرکوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے وہ کئی عروق گھومتے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ مظاہر کوئی آئرن شیونگز سے نہیں گزر سکتی، یعنی شیونگز ایک حفاظتی باریکی کی حیثیت ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی وقت پر انہیں کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ سوچ کر کہ وہ گودام میں تنہا نہیں ہیں، فوجی لوگوں نے ساری علاقہ جائیں چیک کرتے ہیں، صرف اس وقت تک کہ انہیں ایک معصوم بہن بھائی ساری اور بوگڈان روم میں چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ اگرچہ وہ انگریزی نہیں بولتے، فرین ان کے زبان میں بات چیت کر سکتی ہے۔ ان کی بات چیت کے ذریعے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بہن بھائی گودام میں اکیلے ہیں۔ ساری بتاتی ہے کہ ان کے والد نے انہیں حفاظت کے لیے آئرن شیونگز پھیلائے تھے پہلے جب وہ قتل ہو گئے تھے۔ انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ مظاہر گم ہوئے روح ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ مارک ان کے والد کے مقام کے بارے میں پوچھتا ہے اور ساری انہیں ایک دوسرے کمرے میں لے جاتی ہے جہاں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ان کے والد کی بے جان جسم چھپائی ہے۔ جسم کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے مارک نے ایک سرامک لاکٹ دیکھ الف جس میں معروف ریور کے قریب ایک رازی خریطہ موجود ہے۔ لڑکی ظاہر کرتی ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں مظاہر پہلی مرتبہ آئے تھے۔ اس دوران باقی فوجی لوگوں نے ایئر بیس سے رابطہ کیا اور ایک ملاقاتی مقام، ایک پلیزا جو نصف میل دور ہے، کاٹ کیا۔ البتہ وہ شک کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ سکیں گے کیونکہ راستہ پر کوئی چھپاؤ نہیں ہے۔ اسی دوران انہیں کئی ڈبے نظر آتے ہیں جو کہ آئرن شیونگز سے بھرے ہوتے ہیں گودام میں۔ انہوں نے پھر ان شیونگز کا استعمال کرتے ہوئے ان کی گرینڈز کو منت جم شدہ دھماکے کی طرح استعمال کرنا شروع کیا جو انہیں لڑائی کا مواقع دینے کا ذریعہ علیہ السلام فراہم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں مارک نے ہائی پرسپیکٹل کیمرے کو ایک بڑی سرچ لائٹ میں ترتیب دی جو گروپ کو بغیر گوگلز کے مظاہر کو دیکھنے کی اجازت دیتا۔ اس نے 20 کو ہدایت دی کہ وہ ایک اور بڑی سرچ لائٹ تیار کرے۔ ان کی تیاریوں کے درمیان وہ باہر سے کچھ آوازیں سنتے ہیں۔ مارک نے اپنی نئی سرچ لائٹ سے جھانک کر دیکھتے ہیں، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ مظاہر نے باریکی کو پار کر لیا ہے۔ صورتحال کی فوریت کو احساس کرتے ہوئے ٹیم فوری اخراج کرتی ہے اور پس منظر سے گودام کے ذریعہ باہر نکل جاتی ہے۔ جب مظاہر ان کے پیچھے ہوتے ہیں، مارک سرچ لائٹ کو ان کی طرف رخ کرتے ہیں جس سے وہ سب کے لیے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ فوجی لوگوں نے پھر اپنی موڈیفائڈ گولیوں اور آئرن شیونگز سے بھرے ہوئے دھماکے استعمال کیے تاکہ مظاہر کو روک سکیں۔ مشقت کے بعد گروپ نے آخرکار ملاقاتی مقام تک پہنچ لیا۔ البتہ بچاؤ ٹیم ابھی تک نہیں پہنچی ہے جس نے انہیں ایک خالی بس میں چھپنے پر مجبور کیا۔ بدقسمتی کے ساتھ مارک کی سرچ لائٹ بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے جس سے وہ انہیں کسی بھی ممکنہ حملہ سے محفوظ چھوڑ دیتی ہے۔ چند ہی دیر میں بچاؤ ٹینکس منظر عام پر آتے ہیں جو اوپر کی طرف بڑی سرچ لائٹ کے ساتھ لیے گئے ہیں۔ جب یہ چالو ہوتی ہے، اطراف کی عمارتوں میں بہت سارے مظاہر نظر آتے ہیں۔ ٹینکس ان مظاہر پر فائر کرتے ہیں جبکہ بس میں فوجی لوگوں نے جلدی سے ٹینکس کی حفاظت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ البتہ مظاہر ان کے ہتھیاروں سے بے لگام رہتے ہیں اور فوجی لوگوں کو ایک بعد ایک قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سرچ لائٹ کے ساتھ ٹینکس بھی تباہ کر دیتے ہیں جس سے فوجیوں کو مناسب دکھائی نہیں دیتی۔ اس ہنگامے کے درمیان بوگڈان اپنے والد کا سرامک لاکٹ واپس لانے کے لیے باہر کھولے علاقے میں دوڑتا ہے۔ اسے دیکھ کر ساری اس کی مدد کرنے کے لیے دوڑتی ہے، لیکن جب وہ اس تک پہنچتی ہے ایک مظاہر بچے کے ذریعے گزرتا ہے جس سے اس کی انوکھی موت ہو جاتی ہے۔ پھر مظاہر اس علاقے کے درمیان جمع ہوتے ہیں تاکہ گروپ کو قتل کیا جا سکے۔ ایک لمحے کے لیے معمول کے مطابق سب امید ختم ہو جاتی ہے، لیکن خوش قسمتی سے ایک بچاؤ ہیلی کاپٹر وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ مظاہر کو ہیلی کاپٹر کے پرپلر کی ہوا روکتی ہے تو مارک زمین پر آئرن کے چھلکوں کو پھینکتا ہے۔ ہوا مظاہر کو دور رکھتی ہے۔ یہ انہیں کافی وقت دیتی ہے کہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو سکیں اور الف آ سکیں۔ جب انہیں ہوا میں محفوظ طریقے سے ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے کا وقت ملتا ہے تو انہیں اورلینڈ کی طرف سے ورڈ ملتا ہے کہ مظاہر نے ان کے ایئر بیس پر حملہ کر دیا۔
इस वजह से उन्हें मौलिदवान मुल्क की फौज के इत्तेहादी सिविल है के तहत सिविल है के ज़न इसका मुशाहिदा करने के लिए रहनुमाई बनकर मुंतकिल कर दिया जाता है। उनकी पहुंचने के बाद सारी को डॉक्टर की देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसने इसको अपने बचाव के दौरान की शोल्डर जख्म का इलाज देना होता है। कुछ देर बाद ऑरलैंड भी बनकर पर पहुंचता है, जिसके पास जिंदा बाकी रहे हुए फौजी लोग और सामान होता है। मेजर सेशंस उनके अगले अक़दाम के बारे में सवाल करता है, लेकिन ऑरलैंड को वाज़े मंसूबा नहीं है। फौजी लोग फिर चर्चा व जज्बात में मसलूब हो जाते हैं, जबकि मार्क अकेला बैठा हुआ अपने दिमाग में पाज़ल के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मार्क उनकी जमात को रोकता है। वो दावा करते हैं कि ये ज़ाहिर इंसानी हैं जो मसनूई तौर पर बनाए गए हैं और बुज़ांस्टाइन कुंडनसीट से बने हुए हैं, जो उनके दीवारों से गुजरने, लोगों को मौत की तरफ माइल करने और आयरन छल्लों और सरामिक मवाद से गुजरने की अदम सलाहियत का सबब है। यही वजह है कि वो वहां नहीं गए जहां कामस्टाक ने छपा हुआ था। उनके मुताबिक एटमी बिजली का प्लांट वही जगह है जहां उनकी कुव्वत फराहम हो रही है। उनका ये भी एतकाद है कि प्लाज्मा डिस्चार्ज कुंडनसीट को तोड़ सकता है। इसके बाद मार्क और दीगर सोल्जर्स मिलकर खुसूसी हथियार बनाने के लिए खोज शुरू करते हैं। मार्क इस बंकर को एक आर्सेनल में तब्दील करते हैं और दरअसल बारूदी गोलियों के गिन बनाते हैं। जो भी उन्होंने 20 से लाया हो, इसमें रोबोट भी है जिसको वो नया सर्च लाइट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नए हथियारों के साथ सोल्जर्स वादा करते हैं कि वो बिजली का प्लांट धमाका करेंगे और खतरे का खात्मा करेंगे। अगले दिन सुबह ही वो हेलीकॉप्टरों में मासारूफ बिजली के प्लांट के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, पहला गिरोह सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से उतरता है और हमले की तैयारी करता है। वो सर्च लाइट के साथ रोबोट को चालू करते हैं और अपने नए तैयार करदा हथियार की तैयारी करते हैं। जब इनको किसी नजर आने वाले ज़ाहिरी सिया नमूने का सामना होता है, वो इस पर गोलीबारी करते हैं और कामयाबी से इसे गिरा देते हैं। उनके हथियार की कारगरी की तस्दीक के बाद बाकी सोल्जर्स भी उतरते हैं और आने वाले जंग की तैयारी करते हैं। जब सोल्जर्स पावर प्लांट के छत पर हमला की तैयारी करते हैं, तो मार्क, फरहान और 2 दूसरे सोल्जर्स इमारत के अंदर जाते हैं। अंदर उनको फौरी तौर पर एक ज़ाहिरी का हमला होता है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। सोल्जर्स फौरन ज़ाहिरी का मुकाबला करने का फैसला करते हैं, जबकि मार्क और फरहान ली की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों देव एक लोहे की दरवाजे में दाखिल होते हैं और उनमें मैन लैब तक पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि पिछले साइंसदान इंसानों को मोलिकुलर सतह पर स्कैन कर रहे थे और उन्हें 3D प्रिंटिंग के जरिए बुज़ांस्टाइन कुंडनसीट फॉर्म में नकल कर रहे थे। जब वो गहराइयां तलाश करते हैं, तो वो देखते हैं कि कई ज़ाहिरी खुलियों में से बाज तबाह हैं, जो दिखाते हैं कि एक हादसा की वजह से कुछ ज़ाहिरी खुलाहें भाग गई थीं और साइंसदान उन्हें रोक ना सके। कुछ देर बाद मार्क और फरहान इमरजेंसी बंद करने का तरीका समझ जाते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं। इस दौरान छत पर सोल्जर्स का पता चलता है कि कुछ ज़ाहिरी खुसूसी सलाहियतों से लाहज़ार हैं, जैसे कि कुंडनसीट को गोलियों से बचाने की सलाहियत। एक जज्बाती जंग शुरू होती है, जिसमें दोनों तरफ ज्यादा कव्वारों पेश आती है। सोल्जर्स अपनी चालाकियों को तरतीब देते हैं ताकि कुंडनसीट में कमज़ोर नुकात पर निशाना बना सके। मुहाजिरनी के बावजूद कि वो मजीद मजबूत मुकाबला के हवाले से बेहतर बनाते हैं। पावर प्लांट के अंदर जब फरहान ऑपरेशन की रियासती सिया को सबाक मुकम्मल करती है, तो एक ज़बरदस्त ज़ाहिर होता है जो शटडाउन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क ने इसे कमज़ोर करने के लिए अपनी तमाम गोलियों को इस पर मौजूदा कर दिया। इसे कमज़ोर करते हुए आखिरकार मार्क और फरहान की मुश्तरका कोशिश से उन्होंने कारखाने को बंद कर दिया, हमेशा के लिए इस मशीनरी को मुनक़ते कर दिया और बाकी ज़ाहिरियों को भगा दिया। बाहर सोल्जर्स ने ज़ाहिरियों की अचानक गहराई देखी है। उनके वजूद उनकी सलाहियत के नतीजे में कुछ सोल्जर्स उन ज़ाहिरियों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन गिरोह जंग जारी रखता है। अंदर फरहान ने समझा कि वो सब पोर्ट्स निकालने चाहिए जो आखिरकार तवानाई की फराहमी बंद कर देंगी। बालाई जानिब होने वाली जज्बाती लड़ाई महदूद ज़ाहिरियों को चीता देती है, जिससे उन्हें उनके खलियों से आज़ाद होने की तंबीह होती है। जबकि मार्क बंद करने के तरीक़ाकार को इदारत करते हैं, फरहान उन ज़ाहिरियों को गोलियां मारती है जो आज़ाद हो जाते हैं। छत पर मेजर सेशंस एक बड़ी प्लाज्मिक डिस्चार्ज गन को चार्ज करते हैं और जब ये मुकम्मल हो जाता है, उन्होंने ट्रिगर खींचा। इसका उनफुज्जार एक बड़े हौज में सिपीनत करता है और उसका नतीजा ये होता है कि लैब में मौजूद तमाम शीशे कचहर खाने पर जाते हैं और ज़ाहिरी बाहर आ जाते हैं। चंद लम्हे पहले जब वो हमला करने वाले होते हैं, मार्क ने तमाम पोर्ट्स निकाल देते हैं, जो आखिरकार ज़ाहिरियों को जिम कर फना हो जाते हैं। इसके बाद मार्क और फरहान एक कमरे से आवाज़ सुनते हैं। इसे चेक करने पर वो चौंक जाते हैं कि असल इंसानी दिमाग
اور ضیائی نظام جو ایک وسطی مشین سے جڑے ہوتے ہیں جو ظاہریوں کو زندہ رکھتی ہے، یقین کرتے ہوئے کہ بقیہ شعور میں جو کچھ بھی باقی ہے وہ درد میں ہے۔ مارک نے ان انسانی مخلوقات کو مشین سے الگ کر دیا جس سے انہیں آخری چین میں مرنے دیا۔ اب جب ظاہری حقوق میم ہو گیا ہے، ریاستہائے متحدہ اور ان کے مولدون اتحادی جنگجوؤں سے شہر کو دوبارہ قابو میں لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ دفاع کے وزارت کا نکالنے والا ٹیم پاور پلانٹ کی سہولت کے لیے دوبارہ بھیجا گیا ہے جو ڈیلٹا فورس کے آپریٹرز کے ساتھ مل کر مشینری کو ختم کرنے کے لیے۔ فلم ختم ہوتی ہے جب مارک ساری اور فران کو خدا حافظ کہتے ہیں اور واشنگٹن ورجینیا کے اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔